اب اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ان بیچاروں کا کیا قصور بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو خامخواہ فتنے میں نہیں ڈالتا. پہلے انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، بائی چوائس فتنے کو اختیار کرتا ہے. جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اس کی اپروول کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتے ہیں، سینکشن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں فتنہ چاہیے، ہدایت موجود ہوتے ہوئے تم فتنہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم فتنہ لے لو. تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہدایت کے طلبگار تھے اور اللہ نے زبردستی پکڑ کے فتنے میں ڈال دیا. یہ تو اللہ کی شان نہیں، جو انہوں نے چاہا. اس لیے کہ دنیا میں تو پرو چوائس ہے نا معاملہ، اٹس یور چوائس. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے مومن ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے. اللہ نے تو ارادے اختیار کی آزادی دی ہے انسان کو. انہوں نے اپنے اختیار، اپنی فری چوائس، اپنی فری ول سے فتنہ اختیار کیا. اللہ نے اس پر سیل آف اپروول لگا دی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. اچھا آپ دیکھیں بات ساری حدود کی چل رہی ہے نا. جو تورات کی شریعت ہے اس میں بھی حدود موجود تھیں اور بہت ملتی جلتی تھیں جو کہ قرآن نے بتائی ہیں. کیا ہوا وقت کے ساتھ ساتھ جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا تو انہوں نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا. اور بگاڑ آتا ہی سب سے پہلے امت میں ہے انصاف چھوڑ دینے سے. جس معاشرے میں جسٹس نہیں ہے وہاں کوئی بہتری، کوئی بھلائی نہیں آ سکتی. اور جہاں عدل ہے بھلائی وہیں پر ہوگی. جب ان کے اندر بگاڑ آیا ابتدا کس سے ہوئی؟ عدل چھوڑ دینے سے. مختلف لوگوں کے لیے مختلف انہوں نے معیارات بنا لیے عدل کے اور انصاف کے. غریبوں کے لیے الگ معیار تھا، امیروں کے لیے الگ معیار تھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں مدینے میں 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا یہ زیادہ بڑا تھا، شان و شوکت والا تھا. بنو قریظہ کا قبیلہ چھوٹا تھا، کمزور تھا، غریب تھا بنو نذیر کے مقابلے میں. اب ہوتا کیا تھا کہ بنو نذیر کا کوئی آدمی اگر بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو چونکہ بنو نذیر بڑا قبیلہ تھا، زیادہ پیسے والا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر بنو قریظہ کے آدمی کو ہمارے آدمی نے قتل کیا ہے ہم اپنے آدمی کو قتل نہیں کریں گے اس کے بدلے، بلکہ وہ 70 وسق کھجوریں دے دیا کرتے تھے. وسق واو سین قاف 70 وسق. ایک وسق ہوتا ہے 5 من 10 سیر کا. تو 70 وسق کھجوریں خون بہا کے طور پہ دے دیا کرتے تھے. اب اگر الٹا معاملہ ہوتا تھا، اگر کوئی بنو قریظہ کا آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو کیا کرتے تھے کہ ان کے ایک آدمی کے بدلے یہ ان کا آدمی بھی قتل کرتے تھے اور دگنا خون بہا لیا کرتے تھے. یہ ان کا حال ہو گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر جو بھی فیصلے فرمائے انصاف کے ساتھ فرمائے. انہوں نے حدود کے اندر ساری اوپر نیچے گڑبڑ کر دی تھی. آگے بیان فرمایا آیت نمبر 42 میں سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. بات کی گئی ہے جھوٹ کا سننا اور حرام کا کھانا. اسحتا یسحتو کا مطلب ہوتا ہے برباد کر دینا. حرام مال انسان کی شہرت برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی برباد کر دیتا ہے. دنیا میں دیکھنے میں کوئی کتنا بھی خوش و خرم لگ رہا ہو لیکن اندر سے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرام مال نہایت منحوس ہوتا ہے، کبھی بابرکت نہیں ہوتا. تو یہاں سماعون للکذب یعنی کہ جھوٹ چاہتے ہیں، جھوٹی گواہیاں چاہتے ہیں، جھوٹی عدالتیں چاہتے ہیں، جھوٹی وکالت چاہتے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ جھوٹے فیصلے ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں فی الحال اگر ہم رہیں جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے مقدمات کا فیصلہ، حدود کا نافذ ہونا، تو یہ مطلب ہوگا کہ سماعون للکذب. اور اکالون للسحت کا مطلب ہوگا کہ یہ رشوت لے کر پیسے والوں کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. تو جس معاشرے میں جھوٹ اور رشوت وبا کی طرح پھیل جائے وہاں عدل اور انصاف تو ختم ہو جاتا ہے.
انصاف خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. آپ جائیں جا کے قانون خرید لیں. پیسہ لے کر غلط فتوے دے دینا لوگوں کو، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. اکالون للسحت کے اندر اور سماعون للکذب کے اندر. اگر جنرل کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں سماعون للکذب، تو وہ قوم جس کو جھوٹ کا چسکا لگ جائے، افسانے اور ڈرامے اور ناولیں ہر وقت چاہتے ہیں جھوٹ سنیں، جھوٹ ہی میں لذت ملتی ہے، جھوٹ ہی میں مزہ آتا ہے. شاعری کیا ہے، گانے کیا ہیں، مجھے بتائیں. جھوٹ نہیں ہے، انتہائی درجے کا مبالغہ اور اس کے اندر پھر جھوٹ کی آمیزش. اور ناولز کیا ہیں، اور موویز کیا ہیں، اور ڈرامے کیا ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. تو جب لوگ دین سے دور ہٹتے ہیں، اللہ کی بات سے، اللہ کے کلام سے دور ہٹتے ہیں، تو پھر ظاہر کہاں جائیں گے، وہ جھوٹ ہی میں جا کر پڑیں گے. جب سچ نہیں ہوگا زندگیوں میں تو جھوٹ شامل ہو جائے گا. تو ان کا حال بیان کیا کہ یہ ان کا حال ہو گیا. یہ دو چیزیں، جھوٹ کا بہت سننا اور حرام کا بہت کھانا، یہ معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو انکار کر دیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. اور اگر آپ انکار کر دیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور آپ اگر فیصلہ کریں ان کے درمیان تو ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں تو بالکل حق کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے. اور تمام عدالت میں بیٹھنے والے ججوں کو، وکیلوں کو، سب کو یہی یہاں پر مشورہ دیا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو. بات تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم کوئی فیصلہ کرو تو تم اقربا پروری کا مظاہرہ مت کرنا، نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے، یا مال یا شہرت کی لالچ کی وجہ سے لوگوں کا من پسند فیصلہ تم مت دے دینا، یا کسی پریشر میں آ کے سزاؤں میں رد و بدل کرنے کا حق نہیں ہے. جو حدود ہیں وہ تو نافذ ہوں گی. فرمایا آیت 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یعنی جو آیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے آنے کا سبب ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ تورات کا فیصلہ منظور نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہلکا پھلکا فیصلہ سنا دیں گے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو تو اپنی کتاب پر بھروسہ نہیں، یہ تو اپنی کتاب کے بھی مومن نہیں ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ اپنی کتاب کے بھی مومن نہیں ہیں. یہ آپ کے پاس کسی خلوص یا ایمان کی طاقت یا نیک نیتی کی وجہ سے فیصلے کروانے نہیں آ رہے. یہ حق حاصل کرنے، حق کی خاطر نہیں آئے آپ کے پاس، یہ تو حق سے فرار تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ ایسا دے دیں کہ یہ کسی طرح سے بچ جائیں. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں نا کہ اسلامی شریعت میں جیسے چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. ایک شخص نے چوری کر لی، اب وہ یہ سمجھے کہ اگر میں اسلامی ملک میں رہا، کس میں ملک میں رہا؟ اسلامی، مسلمان ملک کی بات نہیں کر رہے ہم، کہ میں اسلامی ملک میں رہا تو میرا تو ہاتھ کٹ جائے گا، ثبوت مل گیا اگر تو یہاں سے بھاگ کے وہ امریکہ چلا جائے اور امریکنز اس سے پوچھیں کہ تم بتاؤ ہم تمہاری شریعت کے مطابق تمہیں سزا دیں یا اپنے قانون کے مطابق تمہیں سزا دیں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ آپ اپنے قانون کے مطابق مجھ کو سزا دیجئے. یہی یہودی کرتے تھے، وہ اپنی شریعت سے فرار چاہتے تھے. اس کے بارے میں تفاسیر میں واقعہ آتا ہے کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا. تورات کے روح سے اس کی سزا رجم تھی، یعنی یہ کہ دونوں کو سنسار کیا جائے. لیکن یہودی اس سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے. اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے، اور رجم ہی کا حکم دیں تو نہ قبول کیا جائے. ان کو یہ خیال ہوگا نا کہ شاید رجم کی سزا جو ہے انہوں نے صرف مسلمانوں ہی کے لیے رکھی ہے اور ہمارے لیے نہیں ہوگی. چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا. آپ نے رجم کا حکم دیا. انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا. اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا. آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا. مگر ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ، سعود سے سوریہ، جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، خاموش رہا. آپ نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا. واقعہ یہ ہے زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کثرت سے ہونے لگ گیا تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ کون؟ پیسے والے زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگ یعنی غریب لوگ اگر یہی حرکت کرتے تو انہیں رجم کر دیا جاتا. پھر جب اس سے عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل دیا اور یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے. اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تورات کے احکامات قرآن نے، اسلام نے منسوخ نہیں کیے، وہ نافذ ہیں، وہ بھی قابل عمل ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہ سوچنا کہ تورات کے اندر کوئی اللہ کا حکم موجود نہیں یا تورات کے اندر قطعاً کلام الہی موجود نہیں، یہ بات غلط ہے. اب بھی تورات میں اللہ کا کلام موجود ہے، اور جو لوگ تورات پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنی اس کی سملیرٹی نظر آتی ہے. اور تورات آپ پڑھیں، اس میں تحریف تو بہت ہوئی ہے، لیکن جہاں جہاں اللہ کا کلام آتا ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ آیات ایسے چمکتی ہیں لائک ڈائمنڈز ان اے ڈنگ ہل، جیسے کہ گائے کے گوبر میں ہیرا چمکتا ہو. اتنی وضاحت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہاں پر. تو ان کا کیا حال ہے؟ یہ آ رہے ہیں آپ کے پاس، یہ تو اپنی کتاب کے مومن نہیں، ان کو تو انصاف نہیں چاہیے، ان کو تو حق نہیں چاہیے، یہ تو حق سے اور انصاف سے فرار کا بہانہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا پہلے ہی کہ آپ ان سے محتاط رہیے، ہوشیار رہیے. آیت نمبر 44 اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. ہدن اور نور کی بات کی جا رہی ہے. ہدن ہدایت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، ظاہری فائدوں سے ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی کتاب نازل فرمایا کرتا تھا اور جو اللہ نے اپنی کتابیں پہلے نازل فرمائیں، ان کا مقصد آخرت کی بھلائی تو ہے ہی، الٹیمیٹلی، فائنلی، بلا آخر آخرت کی بھلائی تو مقصد ہے ہی. شریعت کا نزول جب ہوتا ہے تو ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو فائدہ ملے، دنیا کی زندگی ان کی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، دنیا میں عدل اور انصاف ہو، اصلاحی فلاحی معاشرہ وجود میں آئے، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، لوگوں کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہو. یہ چاہتا ہے اسلام، اور ہر مذہب نے یہی چاہا، اور ہر مذہب اسلام تھا. تو اس کے اندر ہدن بھی تھی تورات کے اندر. تو تورات میں جو ہدن کی بات کی گئی، اس سے مراد ہے ظاہر کا فائدہ، اور جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو کیسے چلانا ہے ان کے بارے میں ہدایت تھیں. اور تورات میں نور بھی تھا. نور کا تعلق باطن سے ہے، انسان کی اندرونی کیفیت سے ہے. ہدایت کا تعلق اگر اعمال سے ہے تو نور کا تعلق ایمان سے ہے اور نیت سے ہے. اگر ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے تو نور کا تعلق
آخرت سے ہے. اس کی یوں مثال آپ سمجھیے، آپ کی گھڑی ہے نا، یا کوئی ٹارچ آپ لے لیجئے، چلیں اس میں آپ سیل لگاتی ہیں نا، گھڑی سیل سے چلتی ہے، تو پیچھے سیل لگا ہے تو اس کی سوئیاں حرکت کر رہی ہیں نا صحیح طریقے سے. اگر سیل نہ لگا ہو، سوئیاں حرکت نہ کریں، تو یوں سمجھے یہ تعلق ہے ہدن اور نور کا. اور سیل تو نظر نہیں آتا، سامنے اس کی گھڑی کی سوئیاں صحیح حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ سیل کی بدولت ہیں. سیل بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ تو گھڑی ٹھیک کام کر رہی ہے. باطن میں اگر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو ظاہر میں شریعت پہ بالکل صحیح عمل ہوتا چلا جائے گا. جیسے بالکل یہ صحیح سیکنڈ اور منٹ اور گھنٹوں کا ہمیں حساب بتاتی ہے، اسی طرح بالکل ناپ تول کر لوگوں کو ان کے حقوق اور فرائض بتا دیے جائیں گے. کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. اور سیل اگر ویک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، گھڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، غلط ٹائم دینے لگتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہوں گے، گھڑی میں نظر آ رہا ہوگا کہ 11 بجے ہیں، لیکن چونکہ سیل کمزور تھا، ہو سکتا ہے 11 نہ بجے ہوں، 11:05 ہوئے ہوں، اور گھڑی دکھا رہی ہے 11 بجے ہیں. تو ہم گھڑی دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں ٹائم نظر آ رہا ہوگا، اس کے باوجود غلط دیکھ رہے ہوں گے نا، اس کے باوجود ہم غلط فہمی میں پڑ گئے ہوں گے، ہم نے غلط چیز دیکھی ہوگی. تو ہوتا یہی ہے کہ جب اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں لیکن پیچھے سے ایمان نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں ہوتا، خدا خوفی نہیں ہوتی، تو ظاہر میں شریعت کی برکتیں نظر نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں قرآن میں کہ اخلاقی اور قانونی احکامات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہینڈ ان ہینڈ. اگر اندر ایمان نہیں ہے، اندر تقویٰ نہیں ہے، اندر نور نہیں ہے، شریعت کی برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی. اور جب تک شریعت صحیح نیت کے ساتھ نافذ نہیں ہوگی، عدل نہیں آ سکتا دنیا میں. مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک آپ نے میجر کرنے کا کوئی آلہ دیا ہوا ہے، گز ہوتا ہے نا، یہ جیسے یارڈ ہوتا ہے، جیسے آج میٹر ہوتا ہے، آپ کپڑا خریدنے جاتی ہیں میٹر سے ناپتے ہیں وہ. اب کسی کے پاس میٹر ہے اور میٹر ہی ڈیفیکٹڈ ہے، جو آلہ اس کے پاس ہے اسی میں 2 انچ کم ہے، وہ آپ کو اپنے حساب سے بالکل ٹھیک کپڑا ناپ کے دے رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ظلم کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو آلہ ہے، جو ذریعہ ہے ناپنے کا، وہ ذریعہ خود ہی غلط ہے. تو بالکل یہی مثال ہے دنیاوی قوانین کی جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور ان قوانین کی جو اللہ نے بنائے ہیں. انسان جب اپنی طرف سے، اپنی عقل سے قوانین بناتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ عدل انصاف کر نہیں سکتے اللہ کی طرح. جب اللہ کی دی ہوئی یارڈ سٹک نافذ کی جائے گی، اللہ کا دیا ہوا پیمانہ عدل اور قسط جب نافذ کیا جائے گا، تبھی صحیح معنوں میں عدل اور انصاف ہو سکے گا، ورنہ ہو نہیں سکے گا. اپنی طرف سے انسان سمجھے کہ مجبور ہوگا، وہ اپنی طرف سے صحیح کرنا چاہ رہا ہوگا، نیک نیتی کے باوجود صحیح نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کے پاس صحیح چیز نہیں ہے، ناپنے کا صحیح آلہ نہیں ہے. اگر ہم ٹارچ کی مثال لیں، جو ٹارچ کی ہم نے بات کی تھی، ٹارچ آپ کی روشن ہو گئی، لائٹ آ گئی نا اس کے اندر، لیکن آئی کہاں سے؟ وہ روشنی آئی کہاں سے؟ اس سیل کی وجہ سے آئی نا. جتنا سیل کمزور ہوگا اتنی روشنی اس کی کم ہوتی چلی جائے گی. اور سیل نظر تو نہیں آتا، وہ تو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جو نور ہے یہ دراصل انسان کے باطن میں اس کی ایمانی طاقت ہے، جس کا کہ ذکر کیا گیا. کتنا اللہ پر توکل ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنی نیکیوں کی اور ہدایت کی تڑپ اور طلب ہے، اس کے حساب سے نور بڑھے گا اور اسی کے حساب سے پھر ہدایت بھی مل جائے گی. فرمایا یحکم بہا النبیون، اسی کے مطابق انبیاء فیصلہ کیا کرتے تھے. اب بات چونکہ یہاں حدود ہی کی چل رہی ہے تو تمام انبیاء انہی حدود کا خیال رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائی، اس لیے کہ قرآن کے نزول سے پہلے تورات ہی کی شریعت موجود تھی. تو شریعت کے مطابق انبیاء فیصلہ کیا کرتے تھے، اور ان کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کو بہتر ہے کہ دنیا میں سزا مل جائے، یہاں کا نقصان ہو جائے اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. تو انبیاء اسی کے حساب سے فیصلہ کرتے تھے. الذین اسلموا، انبیاء کون تھے؟ اسلموا، یہ لوگ مسلمان تھے.
اسلمو، انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا اللہ کے آگے، یہ اللہ کو پوجنے والے تھے۔ بہت لطیف یہاں بات ہے، اس لیے اس اسلمو پہ ہم اتنی بات کر رہے ہیں۔ انبیاء کون تھے؟ نحنو لہو مسلمون، یاد ہے آپ کو؟ نحنو لہو مخلصون، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے لیے خالص ہیں۔ تو انبیاء اللہ کے غلام تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور یہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے حساب سے جو اس وقت موجود تھا فیصلے کرتے تھے۔ کن کے لیے؟ للذین اسلموا بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، للذین اسلموا، لیکن نہیں، کیا لفظ آیا؟ للذین ہادو، ان کے لیے جو یہودی بن گئے۔ بہت بال برابر کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ انبیاء تو اللہ کے فرما بردار ہوتے تھے، امت کا کیا حال ہو گیا؟ امت قانون کی فرما بردار ہو گئی۔ سمجھ آیا آپ کو؟ انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا، ان کی ساری وفاداریاں اور ان کی ساری لائلٹیز اپنے قانون کے ساتھ ہو گئیں۔ اس قانون کو انہوں نے اپنی امتیازی شان بنا لیا، اپنا تشخص بنا لیا، اپنی اسپیشل آئیڈینٹی بنا لی، اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا اور اپنے قانون پہ جم گئے۔ حالانکہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم قانون کے نہیں، تم اللہ کے غلام بنو۔ غلامی لاس کی نہیں ہوتی، غلامی حکومت کی ہوتی ہے۔ حکومت جو قانون بنا دے، تم فرما برداری حکومت کی کرو۔ حکومت نے ایک قانون بنایا اور اس کے بعد حکومت نے اس کو بدل دیا، دوسرا قانون حکومت لے آئی۔ اب جو قانون حکومت لائی ہے تم اس کے ساتھ وفاداریاں، فرما برداریاں اپنی وابستہ کر لو۔ حکومت نے ایک نیا قانون دے دیا، کوئی شخص پرانے قانون کے حساب سے چل رہا ہے، فرما بردار نہیں کہلائے گا، وہ تو باغی کہلائے گا، وہ تو ریبل کہلائے گا۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ انبیاء کون تھے؟ اسلموا۔ تو قومیں کیا ہو گئیں؟ ہادو، وہ اٹک گئیں کسی ایک جگہ جا کر، کسی ایک ہی گروہ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، وہیں جا کے وہ پھنس گئیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کی محبت دلوں میں رہتی ہے، ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے، ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، سچائی کی طرف بلائے۔ لیکن جب اللہ کی ذات سے بڑھ کر ذاتیں اور شخصیتیں اور اپنی الگ آئیڈینٹی، اس کی عظمت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، پریجڈس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو صحیح غلط سے مطلب نہیں رہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس میرے گروہ میں ہے، جو ہمارا والا ورژن ہے، بس وہی بتایا جائے۔ کوئی اور ورژن سننے پہ تیار نہیں ہوتے، کہتے ہمارے گروہ کا ہوگا تو ہم مانیں گے، اور ہمارے گروہ سے باہر کا کوئی شخص بتائے گا ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو گروہ پرستی کو حق پرستی سمجھ لیا انہوں نے، یہ ان کی غلطی ہوئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی صحیح دین، اللہ کا قانون لے کر آتا ہے، اور یہودیوں کے ساتھ یہی ہوا، وہ ایسے جم گئے اپنے قانون پر کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے قوانین میں کچھ ترمیم کی اور دوسرے انبیاء جب آئے، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سخت دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے گروہ سے باہر آ گئے، ان سے لڑائیاں ہوئیں، زبان اور بیان سے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہ ان کا حال ہو گیا۔ تو یہی یہاں پر فرمایا کہ انبیاء تو مسلم تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو یہ یہودی کون ہوئے؟ اللہ پیچھے چلا گیا، اپنا قانون، اپنی کتاب آگے آ گئی کہ بس جو اس کتاب میں لکھا ہے ہم اس پر لوہا لاٹ ہو جائیں گے، یہ پتھر کی لکیر ہے ہمارے لیے، ہم اس کے علاوہ اور کچھ قبول نہیں کریں گے۔ انہیں مطلب ہی نہیں حق سے۔ اب تو وہ گروہ پرستی کے اندر پھنس گئے جا کر، تعصب کے اندر۔ اور اسلموں کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ انبیاء جو فیصلے کیا کرتے تھے دوسروں کے لیے، اس قانون کو وہ اپنے اوپر بھی نافذ کرتے تھے، خود کو انہوں نے ایگزمپٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ کے جو قوانین ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول تو سب سے بڑھ کر ان پر عمل کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ کوئی چیز ان کو معاف نہیں تھی کہ امتی نماز پڑھیں، نبی آپ رہنے دیجئے، یہ کبھی نہ ہوا۔ ایک واقعہ آتا ہے اور مختلف بزرگوں کی طرف اس واقعے کی نسبت کی جاتی ہے، کہیں شیخ سعدی کا نام لیا جاتا ہے، کبھی کسی اور کا نام لیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ آتا ہے کہ خواب میں ان کو شیطان آیا کسی بزرگ کے روپ میں اور ان سے کہا کہ آپ اتنے نیک ہیں، آپ نے اتنی عبادت کی ہے،
تو آپ کو نمازیں معاف ہو گئیں، اب آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو خیال آیا کہ جب نبی کو نماز معاف نہیں تھی تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے نفس کا فتنہ ڈالا نا اس نے کہ تم کتنے نیک ہو گئے ہو، ہم کہیں اچھا میں اتنی اعلیٰ ہو گئی، نماز مجھے معاف ہو گئی، کیا مقام مل گیا۔ وہ پہچان گئی تو شیطان کا ڈالا ہوا فتنہ ہے دراصل۔ انبیاء کو نمازیں معاف نہ ہوئیں تو امتیوں کو کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب یہ وار شیطان کا خالی گیا تو اس نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ یہ دیکھیں ایک اور وار کیا نا اس نے کہا کہ آپ کے علم نے بچا لیا۔ علم بچاتا ہے؟ علم نہیں بچاتا، اللہ بچاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان رجیم سے۔ تو اسلموا تھے، انبیاء خود قانون پر عمل کرنے والے تھے۔ اب انبیاء جو ہوتے تھے وہ ہدایت پلس نور دونوں کی تبلیغ اور دونوں کا پروپیگیشن کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں فرنٹس پر انبیاء کام کیا کرتے تھے۔ دیکھیں دین قائم کرنے کے لیے الگ الگ فرنٹس ہیں نا، الگ الگ محاذ ہیں۔ ایک ہے شریعت نافذ کرنا، ایک ہے لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ بہت سارے محاذ ہیں نا۔ انبیاء ان دونوں محاذوں پر کام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نبی ہوتے تھے نا، وہ تو عام انسان سے بلند تر ان کی سطح ہوا کرتی تھی، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی تھی، وہ اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے، شریعت بھی نافذ کرتے تھے۔ لیکن ان کے بعد جو امتیوں میں سے نیک لوگ نکلے تو کوئی ایک شخص دونوں کام نہیں کر سکتا۔ اب اس میں پھر اب ڈویژن آف لیبر ہوگا، اب کام کو بانٹا جائے گا، اس لیے کہ دونوں ہی کام بہت بڑے ہیں، دونوں ہی محاذ بہت وسیع ہیں، دونوں ہی فرنٹس بڑے ایکسٹینسو ہیں، اور جیسے جیسے امت بڑھتی جائے گی کام بڑھتا جائے گا ان کی فلاح کا اور ان کی بہبود کا۔ لہٰذا جو امتیوں میں سے انبیاء کے وارث بنے وہ پھر دو طرح کے لوگ تھے، دونوں ہی بہت نیک تھے۔ کون تھے؟ والربانیون، ربانی، والاحبار، اور احبار، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ ربانی را با با اس کا مادہ ہے، اللہ والے لوگ، مراد ہے روحانی پیشوا، اسپرچول لیڈرز، مسجد کے امام، حافظ ہوں، مبلغ ہوں، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اخلاقی تعلیمات دینے والے، لوگوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت کرنے والے، لوگوں کو اخلاقیات سکھانے والے، تقوی پیدا کرنا، دل نرم کرنا، نیکی کی ترغیب دینا، برائیوں سے ان کو روکنا، ان کے اندر اختیاری طور پہ والنٹیریلی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، تزکیہ کرنا لوگوں کا، کہ ان کو خود سے نیکیاں اچھی لگنے لگ جائیں اور خود سے ان کو برائیاں بری لگنے لگ جائیں۔ تو یہ پورا الگ محاذ ہے، تو ربانی یہ کام کرتے تھے۔ احبار حبر سے لفظ بنا ہے، ہا با را، اس کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، انک، انک کو حبر کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے عالم کو دراصل حبر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ کہا جاتا ہے کہ ہیبرو زبان سے آئے ہیں، ربانیون بھی اور احبار بھی، ہیبرو سے، عبرانی زبان سے یہ عربی میں آئے ہیں۔ حبر عبرانی زبان میں بہت بڑے عالم کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا، امت کے بہت بڑے عالم۔ تو سیاہی سے، انک سے کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے علم رکھنے والے، جی، علمی پیشوا، انٹلیکچول لیڈرز، علمی قیادت جن کے ہاتھ میں تھی، فقیہ، قاضی، مفتی، فتویٰ دینے والے، فیصلے کرنے والے، فقہ مرتب کرنے والے، یہ لوگ تھے۔ اچھا، یہ دو کوئی الگ الگ اینٹیٹیز نہیں تھے، الگ الگ کیٹیگریز، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں، اس لیے کہ علم کے بغیر تو عمل ہو نہیں سکتا۔ تو ربانیون، ان کے پاس علم اتنا ہوتا تھا کہ جو ان کو عمل پر لے آئے، کیونکہ عمل کے بغیر تو اللہ والے نہیں بن سکتے۔ تو دونوں چیزیں یہ لازم اور ملزوم تھیں۔ یوں سمجھیں کہ کوئی ایک پہلو کو زیادہ اجاگر کر رہا تھا، کوئی دوسرے پہلو کو زیادہ اجاگر کر رہا تھا، کانفلکٹ نہیں تھی ان کے اندر، تضاد نہیں تھا ان کے اندر، کوآپریشن تھا ان کے اندر، باہمی تعاون سے یہ دین کا کام آگے چلا رہے تھے۔ وہی مثال سمجھیے جیسے کہ
گھڑی کی سوئیاں اور سیل، جیسے یہ چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تو یہ جو ربانی تھے یوں سمجھے کہ سیل کا کام کر رہے تھے، لوگوں میں نور پیدا کر رہے تھے، اور احبار کیا تھے؟ وہ گھڑی کی سوئیوں کی طرح سمجھیں کام کر رہے تھے، وہ شریعت کو ٹھیک ٹھیک نافذ کر رہے تھے، شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔